بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجنوں متروں تے ویڈیو السلام علیکم دوستو، آج دا جمعہ مبارک گورنمنٹ ہائی سکول درمان تحصیل ظفروال ضلع ناروال دی گراؤنڈ پڑھایا جائے گا، جتھے علامہ حافظ فیضل تاری صاحب خطاب فرمان گے تے خطبہ جمعہ دیں گے۔ آؤ پھر چلیے گورنمنٹ ہائی سکول درمان دی گراؤنڈ تے اتھے علامہ صاحب دا خطاب اور خطبہ سنیے تے جمعہ پڑھیے۔ سارے پڑھو درود وچ سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود وچ سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود وچ سرکار
اور تابعی انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو، وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور ایمان کی حالت میں کیا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. اور تابعی وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوں گے. تو جنت جنت ہے، روشن ہے، نور والی ہے. تو جنت میں ایک نور ظاہر ہوگا جس سے جنت اور روشن ہو جائے گی. تو جنتی سمجھیں گے کہ شاید جو ہے رب نے اپنے نور کی تجلی فرمائی ہے، کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رب کا دیدار. جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا. تو جب جنت روشن ہو جائے گی اس نور کی جھلک سے، تو جنتی سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی فرمائی ہے. تو جنتی پوچھیں گے کہ کیا رب نے یہ نور کی تجلی فرمائی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں، یہ رب کے نور کی تجلی نہیں ہے. یہ تو جو اوپر کے مقام کے جو جنتی ہے نا، جو اعلیٰ علیین میں ہیں جو لوگ، ان میں سے کسی ایک نے جھانکا ہے. اوپر سے کسی ایک نے جھانکا ہے، اور یہ ان کے جھانکنے کے نور کی تجلی تھی. اور اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ صدیقین ہوں گے. اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ. علیین میں یا رب اسے دینا جگہ. چل دے نکل کر بے کسوں مجبور کی روح، جب چل دے نکل کر بے کسوں مجبور کی. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے پر آپ فائز تھے. تو ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہیں جانا تھا، تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے اور دریا پار جانے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ آ گئے. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور آپ تائب ہونے سے پہلے سود کا لین دین کرتے تھے، بہت مطلب گناہوں میں مبتلا تھے. یہ پورا ایک واقعہ ہے خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے پھر توبہ کی، اور آپ کی نصیحت جو ہے اس سے آپ نے سچی توبہ کی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی. تو آپ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، وہ آپ کے شاگرد تھے. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف فرمائے، کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا دریا پار جانا ہے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں نے کہا آپ اللہ پاک پر توکل کیجئے اور دریا پار کر لیجئے. یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے چلے گئے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے.
یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے بے ہوشی کا سبب پوچھا کہ حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو فرمایا کہ حبیب عجمی نے مجھ سے علم سیکھا، میرے شاگرد ہیں، میرے ہاتھ پر تائب ہوئے، آج اسے بغیر کشتی کے دریا پار کرتے دیکھا تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ روز قیامت جہنم کی پشت پر پل صراط ہوگا اور اس سے گزرنے کا حکم ہوگا. اگر وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگ پل صراط سے گزر گئے اور میں محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا ہے نا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مقام اور کتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے. اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کرامت کیسے ملی ان کو، یہ کیسے یہ دریا پار، کہ خود با کرامت بزرگ ہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود با کرامت بزرگ ہیں کہ آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ دریا پر آپ نماز کے لیے مصلی بچھا رہے. دریا پر مصلی بچھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو کرامت ہوتی ہے نا. عقل میں جو چیز نہ ہے وہی تو کرامت ہوتی ہے. تو آپ کو دریا پر مصلی بچھاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، یہ آپ کی کرامت تھی. سفر حج پر آپ نے لوگوں میں کھجوریں تقسیم کی، لوگوں نے جب وہ کھجوریں کھائی تو اس میں جو بیج نکلے وہ سارے سونے کے تھے. یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت. خود با کرامت بزرگ تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنی کرامتیں یاد نہیں آئی، ان کو آخرت یاد آ گئی، ان کو پل صراط یاد آ گیا، ان کو محشر یاد آ گیا کہ کہیں بروز قیامت لوگ پل صراط پار کر جائیں، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. واقعی پل صراط تو پل صراط ہے نا. پل صراط کی دہشت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی پل صراط یاد کیا؟ ہم نے کبھی اپنی قبر کو یاد کیا؟ ہم نے کبھی اپنی موت کو یاد کیا؟ موت آنے سے پہلے جو روح قبض ہونے کے معاملات ہیں ہم نے کبھی سوچے؟ یہ ہونا ہے نا، یہ ہونا تو ہے. روح قبض تو سب کی ہوگی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے. آخر موت ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی بنا لیں، کتنی جائیداد بنا لے، کتنی زمینیں بنا لے، کتنی زمینوں پر قبضے کر لے، جو چاہے کر لے، ایک دن مرنا ہے. ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے. آخر موت ہے. جب موت آ جائے گی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنا سونا ہو گیا، میرے پاس اتنی چاندی ہو گئی، میرے پاس اتنے محلات ہو گئے، اور میرے تو اتنے اتنے نوکر ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے اتنا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور میں جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہوں. اتنا اتنا پیسہ ہے، جس کو چاہے میں خرید لوں، جس کو جو چاہے میں کر لوں. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک غبارے کی طرح ہے، یوں سمجھ لیجیے. یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، ٹھیک ہے نا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ محلات، یہ مکانات، یہ سب ایک غبارے کی طرح یوں سمجھے کہ جب بندہ کما رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے، تو ایک غبارہ ہوتا ہے نا جس میں گیس بھری جائے تو پھولتا ہے، پھر مزید پھولتا ہے، پھر مزید، یعنی یہ اور بناتا جا رہا ہے اور کماتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یہ غبارہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا. بندہ سمجھتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے بہت بنا لیا، بہت کما لیا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اتنا کچھ میرے پاس ہے. اتنا بڑا غبارہ. یقین مانے موت کی سوئی کی ایک نوک لگے گی نا، ٹھک، سب ختم. اب کیا ہے آدمی کے پاس؟ اب انسان کے پاس ہے کیا؟ کیا وہ اپنی زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اپنی وہ جائیداد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے سونا چاندی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مال ہی تو اس کو چھوڑتا ہے. سب سے پہلے کون چھوڑتا ہے انسان کو؟ انسان کے دنیا میں 3 دوست ہیں. ایک اس کا مال، دوسرے اس کے عزیز و اقربا، تیسرے اس کے اعمال. ٹھیک ہے؟ پہلا دوست کون ہے؟ مال، جس کے لیے بندہ دن رات ایک کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، مال نہیں چھوڑتا. نماز چھوڑ دے گا، مال نہیں چھوڑے گا. نماز چھوڑ دے گا، دکان نہیں چھوڑے گا. نیکی چھوڑ دے گا، سونا نہیں چھوڑے گا، پیسہ نہیں چھوڑے گا، نفع نہیں چھوڑے گا، نیکی چھوڑ دے گا. رب کی تسبیح چھوڑ دے گا، رب کی تسبیح چھوڑ دے گا، لیکن مال کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑے گا. ہاں، سبحان اللہ نہیں بولے گا، الحمدللہ نہیں بولے گا، جبکہ سبحان اللہ یہ رب کی تسبیح ہے. کتنی دیر لگی سبحان اللہ بولنے میں؟ 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں. آپ کو پتا ہے سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ میزان کو بھر دے گا. یہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے نا، یہ میزان کو بھر دے گی. میزان پتا ہے کتنا بڑا ہے؟
ایک نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے میزان دکھا جس پر اعمال تلیں گے، میزان ہے نا جس پر اعمال تلیں گے، یا اللہ مجھے میزان دکھا۔ اللہ پاک نے میزان دکھایا، تو نبی علیہ السلام غش کھا کر زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا حضور؟ کہا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے میزان دکھا۔ اللہ نے مجھے میزان دکھایا، میزان اتنا بڑا میزان کہ میں نے رب کو کہا یا اللہ اتنا بڑا میزان اس کو کون بھرے گا، اس کو بھر کون سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس سے میں راضی ہو گیا نا اس کے ایک ذرے سے میزان بھر دوں گا۔ تو رب کی رضا جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے، رب کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عمل کے زیادہ ہونے کی فکر مت کرو، عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو کہ اللہ ہمارا عمل قبول کر لے۔ اللہ پاک ذرہ بھی قبول کر لے نا تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا ایک درود پاک قبول ہو جائے۔ درود پاک کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر ہوئی، کتنی دیر لگی؟ درود پاک افضل دعا، درود پاک افضل وظیفہ، درود پاک افضل ورد۔ کون سی پریشانی، کون سا غم، کون سا دکھ ایسا ہے کہ جس کا علاج درود پاک پہ نہیں ہے؟ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، یقین مانے ایک درود پاک اگر قبول ہو جائے نا ہمارا ایک درود پاک تو دو جہاں کے لیے کافی ہے۔ ہاں آخرت کے لیے کافی ہے اگر ایک درود پاک ہمارا قبول ہو جائے۔ تو نیکی ہے، سبحان اللہ، یہ رب کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ وہ تسبیح ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ اور زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے پتہ ہے؟ 500 برس کی راہ۔ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ سبحان اللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو زمین و آسمان کو بھر دے گا۔ یہ رب کی تسبیح ہے۔ ہم 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، سبحان اللہ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں، الحمدللہ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کے نہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، نیکی چھوڑ دیتے ہیں، اجر کے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا ہم نہیں چھوڑتے، ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ ہاں دنیا کو ہم پہلے رکھتے ہیں، آخرت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ ارے مسلمان کبھی آخرت کو بعد میں رکھتا ہے؟ مسلمان سب سے پہلے آخرت کو سامنے رکھتا ہے، مسلمان سب سے پہلے دین کو سامنے رکھتا ہے، مسلمان سب سے پہلے اسلام کو سامنے رکھتا ہے۔ دنیا تو سب یہ تو فانی چیز ہے، یہ تو فانیت ملے گی۔ سنت پر عمل کرتے نا، داڑھی رکھ رہے، امامہ سجا رہے، سنت کے مطابق پانی پینا، بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق سونا، سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق گفتگو کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نا۔ اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ سنت میں جسمانی فوائد بھی ہیں الحمدللہ، تو یہ فوائد اس کو ملیں گے، آخرت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سنت پر عمل کرنا، یہ سنتیں جو ہے نا یہ قبر میں حسین صورت میں اس کے پاس آئے گی اور اس کی انسیت کا سبب بنے گی، اس کو انسیت دے گی، اس کو راحت دے گی۔ دوسرا دوست جو عزیز و اقربا ہے، پہلا دوست موت آتے ہی چھوڑ کر مال چلا جاتا ہے، مال کسی کام کا نہیں رہتا۔ دوسرا دوست عزیز و اقربا، جب قبر میں اتارنے کے بعد کوئی بھی نہیں کھڑا رہتا، ایک اونٹ کاٹ کر اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کے برابر کیا وہ چند سیکنڈ نہیں کھڑے ہوتے۔ تھوڑی دعا بھی کوئی دعوت اسلامی والا کروائے تو کہیں گے بھائی تھوڑی مختصر دعا کرواؤ۔ میں نے یہ ان کانوں نے یہ سنا ہے، ان کانوں نے یہ سنا ہے میں نے کہ دعا کروا رہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے بھائی چلو کیا بخشوا کر جاؤ گے اس کو؟ ہاں یہ میں نے ان کانوں نے یہ سنا۔ یہ حال ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کا حال ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت جس کو قبر میں آپ نے اتار دیا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس وقت جس کو قبر میں اتار دیا وہ آپ کی ماں ہے یا آپ کے والد ہے یا آپ کے چچا یا بھائی یا دوست ہے یا پڑوسی ہے، رشتے رکھے نا۔ 1 مہینے میں کتنا کمایا سارا حساب لکھا ہوا ہے، کل کتنا مال بیچا سارا حساب لکھا ہوا ہے، ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ گناہ کتنے کیے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ گناہ کتنے کیے اور کیوں کیے۔ پہلے تو بات یہ کیوں کیے، گناہ یاد نہیں، ہم بھلے بھول جائیں، لکھنے والا موجود ہے، لکھنے والا موجود ہے۔ ہم کر کے بھول جائیں، ہم بول کر بھول جائیں، لیکن لکھنے والا میرے پیارے اسلام بھائی موجود ہے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے ہو کر ان کو اتنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کو دنیا کا بھی کوئی نقصان ہوتا نا تو یہ ان کے پیش نظر آخرت آ جاتی، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ